اور نیک اور اچھے لوگوں کی مجلسوں میں شامل ہونا۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کا ساتھ بندے کو برا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راستے میں مجلس لگانے سے احتراز کرو۔ ہمارا رواج ہوتا ہے مثلا 4-5 دکاندار ہیں، بیٹھ جائیں گے کرسیاں نکال کر، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے روز زندہ مثال دوں، ہمارا مختلف ہوٹلوں والے کیا کرتے ہیں، روڈوں کو کنارے کرسیاں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے مثلا کوئی گاڑی آ جائے، ذرا بے قابو ہو جائے، اسپیڈ میں کسی کو کچلنا ہے۔ آج ہم نے بیان کرنا ہے مجلس کے آداب، جہاں کچھ لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں اس کا ادب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اچھی نیت کے ساتھ مجلس میں شریک ہونا اور نیک اور اچھے لوگوں کی مجلسوں میں شامل ہونا۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کا ساتھ بندے کو برا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ غیر شرعی مجالس میں شریک نہ ہونا، اپنے دشمنوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا، اپنے دشمنوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہمارے ہاں نا جو مسلکی جھگڑے ہیں نا، ان میں ایک مسلک کا جلسہ ہو تو دوسرے مسلک والے اپنا بندہ بیچ میں بھیج دیتے، دیکھو مولوی صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے، اور دوسرے مسلک والے ان کے مسئلے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے احتراز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راستے میں مجلس لگانے سے احتراز کرو۔ ہمارا رواج ہوتا ہے مثلا 4-5 دکاندار ہیں، بیٹھ جائیں گے کرسیاں نکال کر، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے روز زندہ مثال دوں، ہمارا مختلف ہوٹلوں والے کیا کرتے ہیں، روڈوں کو کنارے کرسیاں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مفاسد ہیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے مثلا کوئی گاڑی آ جائے، ذرا بے قابو ہو جائے، اسپیڈ میں کسی کو کچل نہ دے، ٹھیک ہے نہیں۔ بے فائدہ مجلسوں سے خصوصاً عشاء کے بعد احتراز کرنا، ٹھیک ہے نہیں۔ مجلس میں پہنچے اور حاضرین کام میں مشغول نہ ہوں تو انہیں سلام کرنا، ٹھیک ہے، مشغول ہوں تو پھر اس کا رعایت رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ مجلس میں آنے والے کے لیے جگہ کرنا، اللہ نے قرآن میں کہا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایمان والے جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دیں گے۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سارے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، پیچھوں کے لیے جگہ بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ مجلس میں جوتے اتار کر بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ ابن عباس فرماتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے دونوں جوتے اتار کر بیٹھا کریں، لیکن کرسیاں وغیرہ لگے ہوں تو وہاں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجلس میں جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جانا، یہ کوشش نہ کرنا کہ مجھے کسی اونچی جگہ بٹھائیں یا اچھی جگہ بٹھائیں یا میرے لیے کوئی خاص جگہ بنا کر رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہمیں بھی لوگ دعاؤں کے لیے بلاتے ہیں نا، تو چلیے یہ بھی اچھی بات ہے کہ لحاظ سے، لیکن طبعاً ذاتی طور پر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، جو امام صاحب یا کوئی دعا کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے نیچے ایک تلائی بٹھا دیتے ہیں، پیچھے تکیہ رکھ دیتے ہیں۔ چلیں تکیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بسا اوقات اس کے مفاسد پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجلس میں 2 آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کے نہ بیٹھنا، 2 بندے بیٹھے ہیں بیچ میں آ کر ان کا ایسا کر کے خود بیچ میں بیٹھ جانا، ٹھیک ہے جی۔ حلقے کے درمیان نہ بیٹھنا، مثلا کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، بیچ میں بیٹھے ایک بندہ آ کر بیچ میں بیٹھ جائے، یہ بھی کیا ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجلس میں کسی بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا، کسی بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر گیا ہے نا، تو اس کی جگہ نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے، مثلا وضو کرنے کے لیے چلا گیا، کوئی حاجت تھی اس وجہ سے چلا گیا تو وہ زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی جو ہے نا آداب ہم نے کل بیان کرنے ہیں، مجلس کے آداب ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھایا جائے، ہم خود بھی ادب سیکھیں، ہمارے بچے بھی ادب سیکھیں۔
پھر ذوالفقار صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا نا، وہ کہتا ہے میں سفر میں جا رہا تھا، امریکہ جا رہا تھا نا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا جو میری نشست تھی نا، ہم بزنس کلاس میں تھے۔ آپ بس جن لوگوں نے سفر کیا نا بزنس کلاس میں باقیوں کی نسبت کھلی نشستیں ہوتی ہیں، باقی اگر جہاز میں 5 سے 6 نشستیں ہوتی ہیں تو بزنس کلاس میں زیادہ سے زیادہ 3 نشستیں ہوتی ہیں یا 4 نشستیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ میں جس سیٹ پر بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ دوسری سیٹ پر ایک انگریز عورت اور اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں غیر مسلم ہے لیکن سیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نا اس عورت نے اپنے بچے کو ایک مرتبہ کوئی چیز کھلائی، جب چیز کھلا چکی تو اشارہ کیا کہ وہاں سے نیپکن لو، ٹیشو لو، منہ صاف کرایا، پھر ہر مرتبہ اس سے کہلواتی تھینکس گاڈ، تھینکس گاڈ۔ ہم اپنی زبان میں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا۔ اب یہ بچے کی وہ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا، اب غیر محسوس طریقے سے بچے کی تربیت ہو رہی۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا نا اس کی عادت اتنی پختہ ہو جائے گی نا کہ جب بھی وہ کھائے گا، جب بھی کوئی سے نعمت ملے گی، اس نے کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ اچھا کچھ چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہوتی، بار بار کہ یہ کرو نہیں، غیر محسوس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا یہ زیادہ پر اثر طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔